موضوع درس فی مواسیق الیہود والنصارى سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الحمدللہ ہم نے ان آیات میں میثاق یہود کے بارے میں اور ان کے میثاق توڑنے کے بارے میں ساری آیات الحمدللہ پڑھ لی ہیں. اب اللہ نے ارشاد فرمایا من الذین قالوا انا نصارى. جس طرح یہود سے عہد لیا گیا اسی طرح نصارہ سے بھی عہد لیا گیا. نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء نے تو فرمایا ہے کہ ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا جس کا نام ناصرہ تھا، تو یہ اصل میں وہیں پہ پیدا ہوئے اور وہیں سے ان کی بنیاد پڑی تھی، یہ نصارہ کہلاتا ہے. لیکن جمہور مفسرین کی رائے مبارک یہ ہے کہ نہیں، یہ لفظ اس لیے ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ قالوا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. تو اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں جماعتیں موجود تھیں، یہودی بھی موجود تھے اور نصارہ بھی موجود تھے. یہودی جو ہیں یہ تو شام سے
اور کچھ لوگ خیبر میں آ کے آباد ہوئے اور کچھ براہ راست مدینہ منورہ آ گئے، جن میں بڑے بڑے قبائل تھے، بنی قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، یہ اس انتظار میں تھے۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا، نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی لیے آئے تھے کہ ہم وہاں ان کی بیعت کریں، اسلام لائیں۔ اور حضور کے زمانے میں نصارہ جو ہیں یہ نجران کے علاقے میں، یعنی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ موجود تھیں، اچھی طرح بات کو سمجھ۔ اور پھر یہ دونوں جماعتیں بھی آپس میں دشمن ہیں۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں اور وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں، اور ان کے درمیان جو ہے بہت بڑا فاصلہ ہے، کیونکہ نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، اور یہودی جو ہے نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حلالی بیٹا بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، اور بی بی مریم نے ایک ڈرامہ بنایا تھا کہ ایسے فرشتہ آیا، ایسا ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات، یعنی اتنی دشمنی۔ اور نصارہ جو ہے یاد رکھیں ان میں بھی 4 جماعتیں بن گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، حاجی مست ہوتا ہے جی ماشاءاللہ۔ تو ان میں بھی 4 جماعتیں بن گئیں، ایک نستوریہ کہلائے، ایک یعقوبیہ کہلائے، ایک ملکانیہ کہلائے، اور ایک حقیقتاً صحیح ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 جماعت۔ ایک جماعت کا اعتقاد تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نیچے آئے ہیں، ورنہ خود لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ نے فرمایا وہ باقی کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، اس کو ماں بھی اور خود بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ اور دوسرا فرقہ جو تھا وہ کہتے تھے قالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یاد رکھو یہ مسیح دونوں کا لقب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن لفظ ایک ہے اور دونوں کے معنی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ مسیح ابن مریم تو مسیحا سے ہے کہ آپ بیماروں کو ہاتھ لگاتے اور شفا ہو جاتی، اور مسیح دجال جو ہے وہ ممسوح العین سے ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے باہر نکلی ہوئی ہوگی، کانا ہوگا۔ کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سیکا کا معنی چلا کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف کافروں کی جماعت کو، سیکا سوق سے، سائق سے۔ اور اسی طرح وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ لفظ دونوں جگہ سیکھا ہے لیکن آسمان زمین کا فرق ہے۔ جہنم کی طرف جن کو لے جائیں گے مار مار کے لے جائیں گے، اور جنت کی طرف جن کو لے جائیں گے اعزاز و اکرام سے لے جائیں گے۔ تو کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، جیسے لفظ زوج، یاد رکھو اس کا اطلاق خاوند پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ جو ہے وہ کبھی ضدین میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت جو تھی وہ حق تھی، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ ہے،
اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو حفاظت کے ساتھ جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ ابن مریم اترے گئے۔ تو اب یہ نصارہ جو ہیں ان سے بھی وعدہ لیا گیا، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا جو یہود سے لیا گیا تھا، ان کو بھی پابند کیا گیا کہ اگر تم ایمان پہ رہو گے، نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، صدقات و خیرات کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گے۔ وعدہ تو لیا گیا، لیکن انہوں نے بھی وعدہ توڑ ڈالا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا حول ولا قوت الا باللہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نجران کا ایک وفد جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آیا، وہ 60 آدمیوں کا وفد تھا۔ عبد المسیح ان کا سردار تھا اور قائد تھا، بڑے بڑے احبار، رہبان، علماء، پیر، فقیر، تاجر، سب ہر قسم کا بڑا یعنی جامع وفد۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم، ہم نے ایسا وفد آج تک دیکھا ہی نہیں تھا کہ 60 آدمی اور اتنا اعلیٰ لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نجران سے آئے ہیں، ہم نصارہ ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی معاملات لڑائیوں سے اور جنگ سے اور جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے، جب بھی حل ہوں گے تو بات سے حل۔ حضور نے فرمایا تو خود چاہتا ہوں کہ بات کریں، جو بھی بات کرنی ہے۔ بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیونکہ یہودی تو نعوذ باللہ ان کو حلالی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، رسول اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ابن مریم ہیں، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان کا جو سردار تھا، بڑا تھا، کہنے لگے رسول اللہ اب امید ہے کہ آپ کی ہماری بات بن جائے گی، کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کان صدیقہ، بی بی مریم بڑی پاک باز عورت، طاہرہ، صدیقہ، صالحات، قانتات، عابدات میں تھی، اور اللہ نے اس کے پاس جبریل بھیجا، پھر آپ کا حمل ٹھہرا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا کہ اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چاہے جیسے پیدا کرے، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی بات ہماری قریب آ گئی ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، اب صرف ایک بات کا جواب ہمیں دے دیں کہ ساری دنیا میں، کائنات میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اگر ہے تو آپ بتا دیں، اور اگر کوئی نہیں پوری دنیا میں تو پھر ہماری بات ماننے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔
یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے موافق کوئی اور آدمی بھی تو ہمیں دکھائے نا دنیا میں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر اعتراف کر لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبریل علیہ السلام کو نازل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارک اتاری. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو بالکل کھل کے جواب دیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بھائی ان کو کہو تھوڑا دور چلے. ہیلو ان کو کہو دور چلے جاؤ، کیا شور مچا رکھا ہے. لا حول ولا قوة الا بالله العظیم. اللہ شیخ بعید اشیاء انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کو تھوڑا دور چلے جاؤ، جا کے شور مچاؤ، تمہاری مرضی جو کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا کہ آپ ان کو جواب دیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا بدبختو یہ تو دیکھو کہ آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، اس کا تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے نا، آدم علیہ السلام کی تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. تو اگر یہ خدا کا بیٹا ہے پھر آدم تو خدا ہو گیا جس کا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہنے لگے کہ حضور ہمیں سوچنے دیں. آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے مزید قرآن نازل ہو گیا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ. اللہ نے فرمایا ان کو دعوت دیں کہ آؤ میرے ساتھ. اور دوسری جگہ فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ ان کو بھاگنے نہ دیں، ابھی آ گئے ان کو پکڑے. آپ نے فرمایا کہ اے نصارہ کے وفد آؤ میدان میں نکلتے ہیں، تم بھی اپنی اولادوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی اولادوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنا خاندان لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں. اور پھر میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. نبتہل مانا عاجزی کرتے ہیں. اسی سے مباہلہ ہے کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو ناحق ہے اس کو برباد کر دیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم دو میں جو جھوٹا ہو اس پہ اپنی لعنت نازل فرما دے. آپ نے فرمایا آپ نے کہا جی اچھا ہمیں رات کو موقع دیں سوچنے کا، کل جواب دیں گے. رات کو جب کٹھے ہوئے تو عبد المسیح نے کہا کبھی مباہلہ نہ کرنا، وہ اللہ کا سچا نبی ہے. بس اب جان چھڑاؤ، سلو کرو، جزیہ دو، غلام بن جاؤ، معافی لے لو، لیکن نبی کے مقابلے میں کبھی نہ جانا، وہ سچا نبی ہے، اتباع ہو جاؤ. صبح جب آئے انہوں نے کہا رسول اللہ ہم مباہلہ تو نہیں کرتے، تو بہرحال ہم اتنا جزیہ سالانہ دیں گے اور آپ کے تابع رہیں گے. معاہدہ کر کے چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے مقابلے پر مباہلہ کے لیے میدان میں نکل آتے لزترم الوادی علیہم نار، اس وادی کی جو ہے اس سے آگ اٹھتی جو ان کو ہمیشہ کے لیے جلا کے ختم کر دیتی. لیکن وہ پڑھے لکھے تھے، کتابیں جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، وہ مناظرے پہ مقابلے پہ نہیں. تو بہرحال مانا یہ ہے کہ انہوں نے بھی نقض عہد کیا. وعدہ تو بڑی چیز ہے نا. ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں تو سوال ہوگا کیوں. اسی طرح ایک تاریخ میں عجیب واقعہ لکھا ہے
کہ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے. ولی من اولیاء اللہ. آپ گزرے ایک جگہ سے، دیکھا کہ ایک بڑا مکان بن رہا ہے اور ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا ہے، اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کی آنکھیں. تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہ یہ جو خوبصورت لڑکا کھڑا ہے اسی کا ہے. دل میں خیال آیا کہ چلو اس کو بھی دعوت دیتے ہیں دین کی. کیوں مانا تو یہ ہوتا ہے نا کہ دین کی دعوت تو سب کو دو، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی وجہ سے. آپ کا کام ہے دعوت دینا. یہ ضروری تو نہیں کہ وہ مان لے نہ مانے. اللہ کے نبی کی لوگوں نے نہیں مانی تو ہماری کیا طاقت ہے. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، لیکن اللہ والوں کا طرز دعوت بڑا عجیب ہوتا ہے. دعوت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بڑی دانائی سے اور بڑے مواعظ حسنہ سے دعوت دی جاتی ہے. حضرت آئے، سلام کیا، وہ بھی جانتا تھا، اس نے بڑا احترام کیا، اکرام کیا. ہم گھر میں بھی اس مکان پہ تمہارا کتنا پیسہ لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ 1,00,000 درہم اس میں لگے گا. اس زمانے میں 1,00,000 درہم آج کے یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ. آپ نے فرمایا جب تم میرے ساتھ ایک بات کرتے ہو. انہوں نے فرمایا جی فرمائیں. انہوں نے کہا 1,00,000 مجھے دے دو اور میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ جنت میں اللہ سے تمہیں ایسا گھر دلواؤں گا کہ یہ گھر کیا ہے. وہ تو ایسا گھر ہوگا جو زمرد و زبرجد سے موتیوں سے بنا ہوا ہوگا اور جس کے سیمنٹ کے بجائے جس میں مشک و زعفران استعمال ہوا ہوگا اور جس میں ایسی حوریں ہوں گی کہ کسی نے آج تک دیکھی نہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. غلمان ہوں گے اور وہ ایسے اونچے ہوں گے کہ فی جنت عالیۃ قطوفھا دانیہ. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے ایمان والے جب جنت میں ہوں گے تو ان کے محلات ایسے ہوں گے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اور اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اس نے جب سنا تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں مکان بند کر دیتا ہوں، میں 1,00,000 روپے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پر آپ جنت کے مکان کا مجھے لکھ دیں تعریف. تو آپ نے اس پہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک ابن دینار اس سے وعدہ کر بیٹھا ہے مولا میرے وعدے کی لاج رکھ لیں. اب میں تو وعدہ پورا نہیں کر سکتا جب تک آپ کرم نہیں فرمائیں گے. اور لکھ کے دستخط کر کے اس کو دے دیے اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میرا آپ سے وعدہ ہے. تعریف. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت بھول گئے بات. چند مہینوں کے بعد آپ اپنی مسجد میں عبادت کر رہے تھے، دیکھا کہ محراب میں ایک کاغذ پڑا ہے. آپ نے کاغذ اٹھایا، دیکھا یہ تو وہی ہے جو میں نے لکھا تھا. یہ ادھر کیسے آ گیا بھائی؟ اس کو الٹی طرف دیکھا تو اس پر بڑی عجیب روشنائی سے لکھا تھا کہ مالک ابن دینار جو تم نے وعدہ کیا تھا نا، ہم نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا. حیران ہو گئے. کاغذ لے کے اس کے مکان پہ پہنچے، پتہ کیا. انہوں نے کہا حضرت اس کو تو 1 ہفتہ ہوا فوت ہو گیا.
اور جس آدمی نے غسل دیا تھا اس نے کہا کہ حضرت بڑی عجیب کہانی ہے کہ جب فوت ہوا تو اس نے مجھے ایک کاغذ دیا مرنے سے پہلے کہ میری موت اگر آ جائے تو یہ کاغذ میرے ساتھ دفن کر دینا. یہ مالک ابن دینار نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو میں اللہ کی دربار میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا ہم نے کر دیا. تو حضرت نے وہ کاغذ نکالا تھا. میں یہی کاغذ تھا. حضرت یہی کاغذ تھا, آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بس اب اس کو دوسری طرف سے بھی پڑھ لو. دوسری طرف سے پڑھا تو لکھا تھا کہ میرے ایک بندے نے وعدہ کیا تھا, ہم نے اس کے وعدے کی لاج رکھ دی. اسی لیے حضور پاک فرماتے تھے کہ رب اشعث اغبر, بعض اوقات آدمی ایسے ہوتا ہے کہ بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے, بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہیں. ان خاطب لا یخطب, کسی سے رشتہ مانگے کوئی نہیں دے گا, کسی سے بات کرے کوئی بات ہی نہیں کرے گا کہ یار یہ کیا کیسا آدمی ہے, کپڑے بپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بدبو آ رہی ہے. لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ کبھی قسم کھا کے کوئی بات کر بیٹھے اللہ سچا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کو جھوٹا نہ کر. وہ اتنے مقام کے بندے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عہد جو ہے وہ بہت بڑی بات. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی کسی سے وعدہ نہ کیا. اگر کوئی بات ہو کہہ دو انشاءاللہ, اللہ نے چاہا ٹھیک ہے, لیکن اللہ نہ چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور اگر وعدہ کر بیٹھو تو پھر اوفو بالعہد, پھر اس وعدے کو نبھاؤ. ان العہد کان مسئولا. یعنی آپ دیکھیں کہ رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو وعدے کیے پورے کیے, یہودیوں سے جو معاہدہ کیا پورا کیا, نصارہ سے جو معاہدہ کیا پورا کیا. کبھی وعدہ خلافی نہیں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پھر 3 فرقے جو تھے نصارہ کے وہ تو ویسے ہی برباد ہو گئے. جن نے کہا خدا ہے کافر ہو گئے, جن نے کہا خدا کا بیٹا ہے کافر ہو گئے, جن نے کہا نہیں خدا کا بیٹا بھی نہیں خدا, لیکن 3 میں سے ایک ہے وہ بھی کافر ہو گئے. صرف ایک فرقہ بچا. وہ فرقہ جو تھا ان کی زندگی گزارنی مشکل ہو گئی. حق والوں کو تو رہنا مشکل ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لو جو آدمی حق کا کلمہ کہتا ہو سب اس کو وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیں گے. انبیاء کا منکر ہے اور اولیاء کا منکر ہے اور گستاخ رسول ہے, فتوے لگائیں گے اس پر. تو وہ تنگ ہو کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شہر چھوڑ دیا. وہ پہاڑوں کی غاروں میں چلے گئے, بکریاں لے گئے, کچھ مال لے گئے, وہیں رہتے, وہیں کھاتے, وہیں پیتے. لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان میں سے بھی پھر ایک وعدہ کر بیٹھے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت کا کیا معنی ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے, اچھی چیز نہیں کھائیں گے, گوشت نہیں کھائیں گے, بالکل تارک الدنیا بن کے ہر چیز چھوڑ کے ہم بیٹھ جائیں گے. اللہ نے ہم نے تم پر یہ پابندی نہیں لگائی تھی, لیکن انہوں نے اپنے اوپر لگا دی. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ پھر اس کو بھی وہ پورا نہ کر سکے, اس کو بھی وہ نہ نبھا سکے. اس لیے اسلام کے اندر حکم ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. یہ کوئی پیری فقیری نہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں جا بیٹھو, غاروں میں جا بیٹھو, پرانے کپڑے پہنو, بھوکے مرو. یہ کوئی پیری فقیری نہیں. آتے کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کا حق ادا کرو. چند صحابہ کٹھے ہوئے, انہوں نے کہا آپس میں مشورہ کیا کہ پہلے لوگوں کی عمر جو ہے 500 سال 1000 سال, ہماری عمر تو 60-70 سال ہے. لہذا ایک نے کہا کہ میں خسی ہو جاتا ہوں, کبھی شادی نہیں کروں گا, عورت کی خواہش ہی نہیں رہے گی. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا.
تیسرے نے کہا میں ساری رات ساری زندگی جاگوں گا، کبھی رات کو بستر پہ آرام نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہماری بڑی تھوڑی عمر ہے تو ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میرے مثل ہو، میرا مقابلہ کرتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، انا انام و اقوم، میں نیند بھی کرتا ہوں لیکن جاگتا بھی ہوں، اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہر آدمی کا حق پورا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بیٹوں کا حق ادا کرو، بیٹیوں کا حق ادا کرو، ہمسائے کا حق ادا کرو، اپنے نفس کا حق ادا کرو، بھلے نفس کا علیہ کا حق کن، تیرے نفس کا بھی حق، والی اہلی کا علیہ کا حق کن، تیرے گھر والوں کا بھی تم پہ حق۔ دوستوں کے ساتھ ساری رات بیٹھے رہتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، قصے کہانیاں سناتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تمہیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ جب ان کو کوئی کہیں سے بات کرنے والا ہی نہ ملے، 2 بجے رات کو شوہر نامدار تشریف لا رہے ہیں تھکے مارے ہوئے، اور بیوی بیچاری بیٹھی بیٹھی سو گئی، یہ بھی آگے پڑ گئے، صبح کو اٹھے تو نکل گئے دوستوں کے ساتھ، تو نتیجہ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے گھروں میں۔ پھر بے حیائی آئے گی، اریانی آئے گی، فحاشی آئے گی۔ ان نے بھی تو زندگی گزارنے کے لیے پھر بہانے ڈھونڈنے ہیں نا۔ تم جب کمپنی نہیں دو گے تو وہ بھی فلم لگا لیں گے، وہ بھی ڈش لگا لیں گے، وہ بھی کیبل لگا لیں گے، انہوں نے تو پھر کچھ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ ہر آدمی کے حق کو پورا دو۔ اس لیے دیکھیں کہ جنگ بدر کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ بدر میں کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ایک تو میرے ساتھ کل 313 آدمی ہیں اور یہ کافروں کا 1000 کا لشکر ہے، اور وہ لشکر جو ہے وہ جنگجو ہے، اور میرے ساتھ تو سارے باغوں والے، کھجوروں والے، کاشت والے لوگ ہیں، ان نے تو کبھی جنگ ہی نہیں لڑی انصاریوں نے۔ حضور پریشان ہیں تو انصار کے سردار جو تھے حضرت سعد بن معاذ تھے، سعد بن معاذ آئے حضور کی خدمت میں اور نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد۔ حضور آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ ہم کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ تم جانو، تمہارا خدا جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نحن اصحاب محمد، ہم تو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے کٹیں گے، دائیں کٹیں گے، بائیں کٹیں گے، پیچھے کٹیں گے، جب تک ایک انصاری زندہ ہے وہ دشمن آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا جو اِنَّا نَصَارَى کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، وَأَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی بھلا ڈالا اپنا نصیب جس سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت فرمائی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر ہم نے ان کے اندر بغض ڈال دیا کہ نصارہ کے فرقے جو تھے وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے، ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ یاد رکھو کہ آج مثلا نصارہ کٹے ہیں، یہ اس لیے کٹے ہیں کہ یہ تو دین پر ہے ہی نہیں، دین والے جو ہے وہ آج بھی الگ ہیں، ان کے اندر آج بھی، لیکن یہ لوگ تو دہریہ ہیں، لا مذہب ہیں، لا دین ہے، ان کا تو کوئی دین نہیں ہے، کوئی نصرانی شرانی یا کوئی یہودی شہودی۔ اب بھی یہودیوں میں صہیونی لابی ہے اور ایک اسرائیلی لابی ہے، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیشہ بغض رہے گا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ خبر دیں گے، بتلائیں گے، مانا یہ تحدید ہے، یہ وعید ہے کہ ہم ان کو پھر قیامت میں بتلائیں گے جو کچھ کہ تم نے کیا ہے اس کا پھر ہم پوری ان کو سزا دیں گے۔ واللہ اعلم۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پاکستان میں اسلامک بینک بن چکے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنا کہ اب پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی بعض بینک ہیں، جیسے المیزان ہے، البرکہ ہے، الاسلامی ہے، استثمار الملک فیصل الاسلامی ہے، استثمار الخلیج ہے، اور بھی کافی ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق کاروبار کرتے ہیں، یعنی مزاربت کا کرتے ہیں، مشارکت کا کرتے ہیں، مرابحہ کا کرتے ہیں، اجارے پہ کرتے ہیں. تو میں نے بھی یہ سنا ہے، اور ان میں چونکہ بعض علماء بھی ہیں تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے. آپ ان سے بالکل تعاون کریں، اور اگر ان میں کوئی 10, 15, 20% کمی ہے تو ہم تعاون کریں گے. وہ مضبوط ہوں گے تو اپنی کمی کو پورا کریں گے، اور اگر ہم نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا پھر یہودی بینک ہیں اور تو کوئی بینک ہے نہیں. باقی تو پوری دنیا میں جتنے بینک ہیں یہ سارے یہودی بینک ہیں، کیونکہ لیور آف اکانومی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. سونے کا ریٹ یہودی نکالتا ہے، ڈائمنڈ کا ریٹ یہودی نکالتا ہے، اسی لیے وہ پوری دنیا پہ اقتصادی طور پر مسلط ہے. اب ان کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. تو بے وقوف لوگ ہیں جو لڑتے ہیں، گولے مارو، بم مارو، ٹینک بھیجو. اب تو ان کا علاج ہوتا ہے جی ایک آپ کی کرنسی جو ہے یک دم گر جائے گی، بس آپ کا ملک بھوکا ہو گیا. یعنی ہمیں یاد ہے کہ آپ کے پاکستانی 100 روپے پہ 103 ریال ملتے تھے. یہ تو ہمیں یاد ہے، میں جب چھوٹا تھا پڑھتا تھا مدرسہ فخریہ میں قرآن شریف یاد کر رہا تھا، تو اس زمانے میں جو حاجی آتے تھے ان کے پیسے کی اتنی ویلیو تھی. جو عام پیسہ تھا وہ 100 کے 100 تھا. جو حاجی لے کے آتے تھے نا زر مبادلہ، اس کا 100 کا 103 104 ریال ملتا. اچھا پھر یہ تو کافی عرصے تک رہا نا کہ 1 ریال کے 3 روپے، یہ تو کافی مدت تک رہا. اور پھر انجام کہاں پہنچا؟ 29.5 روپے کا 1 ریال. اب شاید 28 یا 27 ہے، اللہ عالم. چلو 27 بھی ہو. اب یوں سمجھ رہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا تھا 1 لاکھ. اب آپ کا 1 روپیہ جو ہے وہ 1 ریال کے بجائے 27 ہے، تو مانا یہ اب آپ 27 لاکھ قرضہ دیں گے. جتنا آپ کی ویلیو گرتی جائے گی اتنا آپ کا ملک دبتا جائے گا، مقروض ہوتا جائے گا. اور جب مقروض آدمی ہو جائے تو وہ تو پھر گندی عورت کی طرح آنکھیں اٹھا کے بات تو نہیں کر سکتا. جب آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو پھر آنکھیں کیا اٹھائیں گے آپ؟ پھر تو آپ بھکاری ہیں نا، آپ نے کشکول لیا ہوا ہے جب آپ نے ان سے بھیک مانگ دی ہے. یہ طریقہ کار ہے اب دشمن کا کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لے لیا ہے. اسی کو علامہ اقبال بڑا ذہین آدمی تھا. علامہ اقبال ایک بڑا جینیس آدمی گزرا ہے تم میں، تمہارے ملک میں. اور اس نے اس دور میں کہا تھا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ فرنگی انگریز جو ہیں ان کی جان بھی یہودیوں کے پنجے میں، یہ بھی نہیں ہل سکتے، ورنہ ان کو بھی پٹخنی دے دیں گے. دکھا دیتے ہیں کبھی کبھی نمونہ وہ. لیکن ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بس ہمیں تو یہی فکر ہوتا ہے کہ فصل اچھی ہو جائے، کپاس کی فصل اچھی ہو جائے، مسلمان کے گھر میں پیسہ آ جائے. وہ 2 کام کرتا ہے، یا کسی لڑکی کو اغوا کر لے گا یا کسی کو قتل کر دے گا. پھر باقی ساری زندگی مقدمے میں اور جائیداد مقدمے میں. ہمارا کام یہی ہے.
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 4 پیسے بھی دیے ہیں تو بس اسی میں ہمارا زور ہے کہ جی فلاں آدمی نے جو گاڑی رکھی ہوئی ہے نا یار، اس سے ہم نے اچھی گاڑی رکھنی ہے، اس نے 20 لاکھ کی، یہ 40 لاکھ کی لے آئے گا، اس نے 40 لاکھ کی 1 کروڑ کی لے آئے گا، اس کی 1 کروڑ کی یہ 2.5 کروڑ کی لے آئے گا، اس نے کوٹھی بنائی ہے 3 کروڑ کی، یہ 5 کروڑ کی بنائے، اسی میں پیسہ لگتا رہے گا اور کچھ بھی۔ یہ بھی گیم ہے دشمن کی کہ اس نے آپ کو ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا ہے کہ زمینوں کے چکر میں پڑ جاؤ، مکانوں کے چکر میں پڑ جاؤ، کوئی ایسی چیز نہ بناؤ جو دشمن کے خلاف کام آئے، وہاں تمہارا پیسہ لگتا ہی نہیں، سوال ہی پیسہ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال جو اسلام کے نام پہ یا اسلامی انداز میں کام کر رہے ہیں، اچھا اب میں نے سنا ہے کہ مختلف بینکوں نے کچھ اپنے ڈسک بھی بنا دیے ہیں کہ اس پر وہ بھائی دیکھیں نا، اسلام کا ایک آسان حل ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کاروبار کرنا ہے، میرے پاس ہے صرف 1 کروڑ روپے، اور آج کے دور میں 1 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر یہ ہے کہ میرا کوئی علمی، اقتصادی، معاشی تجربہ بھی نہیں، تو بینک کیا کرتے ہیں، وہ 100 بندے سے 1 کروڑ لے گے تو کتنے پیسے بن جائیں گے؟ 1 ارب بن جائے گا۔ وہ پھر 1 ارب سے بزنس کریں گے، پلاٹ لے لیں گے، کوئی پلادہ کھڑا کر دیں گے، کوئی بلڈنگ لے لیں گے، کوئی مل لگا لیں گے، تو اب جب نفع آئے گا تو پرسنٹیج پیسے کے مطابق تقسیم کر دیں گے، تو اس لیے وہ بالکل جائز ہے۔ اب مثلا آپ کسی بینک سے گاڑی کے لیے پیسے لیتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ جی مجھے 20 لاکھ قرضہ دیا جائے، بینک آپ کا لون منظور کرتا ہے، لیکن وہ آپ پہ سود لے گا، یہ حرام ہے۔ اسلامی بینک یہ کرے گا کہ بھئی ہاں آپ کو گاڑی چاہیے، کون سی؟ ان کا فلاں، ٹھیک، بینک وہ گاڑی خود خرید لے گا اپنے نام پر، اب وہ گاڑی اس کی ہو گئی، اس نے خریدی ہے 1 لاکھ میں، وہ کہتا ہے جی میں 1,30,000 میں بیچوں گا، مرضی ہے لے لو، مرضی ہے لے لو، اور جب تک تمہارے پیسے ادا نہیں ہوں گے گاڑی ہمارے نام رہے گی، تاکہ کل پیسے کھا کے بھاگ جاؤ، ہم کہاں ڈھونڈیں تمہیں۔ تو اسلامی طریقے میں محفوظ ہے کہ ایک تو آپ نے گاڑی لینی ہے تو گاڑی ہی لیں گے، دوسرے بینک سے آپ نے پیسے لیے گاڑی کے نام پر اور جا کے خرچ کر دیے شادی پہ، اور گاڑی بھی نہیں لی نا آپ نے، اور ٹریکٹر بھی نہیں لیا نا آپ نے، تو کمائی کہاں سے آئے؟ تباہ ہو گئے، آپ برباد ہو گئے۔ تو اس لیے اگر وہ ہیں تو ان کی مدد کرو، انہی میں اکاؤنٹ رکھو، انہی کے ساتھ کاروبار کرو تاکہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا ہے اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت واجب الطواف بھی پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے اللہ کے بندے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیوں ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ اس کے مطابق وہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی اما کہتے ہیں کہ بھئی مسجد الحرام میں اجازت ہے، باقی وہ باہر وہ بھی نہیں کہتے اجازت ہے، وہ کہتے ہیں صرف یہاں مکے میں طواف میں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں طواف کریں، ان کو مت منع کرو، تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، آپ کے ادا ہو گئے۔ اگر مغرب کے بعد پڑھتے تو بہت اچھی بات تھی کہ کوئی حدیث آپ کی مخالف نہ ہوتی۔ حرم سے قرآن پاک تو نہیں ملتے ہیں، البتہ ایک دفتر ہے حرم میں ان کا، وہاں سے آپ کو ہدیہ ملے، وہ لے جائیں اپنے ملک میں، وہ تو ہدیہ ہے آپ کا۔ قرآن حرم والے اٹھا کے نہ لے جائیں، جن پہ وقف حرم لکھا ہے ان کا اٹھا کے لے جانا ناجائز ہے، یہ تو حرم پر وقف ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ کو ہدیہ ملتا ہے، کبھی ایئرپورٹ پہ بھی ملتا ہے، کبھی رابطہ سے بھی ملتا ہے، کبھی کسی دفتر، وہ تو ہدیہ ہے، وہ لے جائیں آپ۔
حتیم میں نماز عمرے کے اندر کوئی شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، حتیم میں پڑھو، سارے طواف میں پڑھو، سارے حرم میں پڑھو، کوئی شرط نہیں. تراویح کے بارے میں میرے گاؤں میں جھگڑا ہوتا ہے. آپ کے گاؤں میں تو ہر قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں. بہرحال جی تراویح 20 ہیں، باقی جھگڑا نہ کرو. جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے. 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کو پکڑو نہیں، جانے دو اس کو. اس کے مقدر میں 8 رکعتیں ہیں، ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہم اگر یہاں 20 پڑھیں گے تو 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. آپ 8 پڑھیں گے آپ کو 8 لاکھ کا ملے گا. جتنا مرضی ہے کما لو. کہتے جی کہ 4 سلسلے ہیں، یہ سلسلے والوں سے پوچھو، مجھے ان کے بارے میں کوئی تفصیلی علم نہیں ہے. بھئی اگر آپ کی دنیا میں دیکھیں نا، مثلا ایلوپیتھک ایک طریقہ علاج ہے، ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک ایک طریقہ علاج ہے، آیورویدک ایک طریقہ علاج ہے، اور طب یونانی ایک طریقہ علاج ہے، طب اسلامی ایک طریقہ علاج ہے. تو یہ اگر طریقے ہیں، وہ بھی لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہوں گے، انہوں نے بھی اپنے نام رکھے ہوں گے، اللہ عالم. حرم کعبہ کی حدود کتنی ہے؟ ادھر جائیں تو مسجد عائشہ تک ہے، ادھر جائیں تو عرفات تک ہے، ادھر جائیں تو جیرانہ تک ہے، اور ادھر جائیں تو لیس کے راستے میں ہے. جدے کی طرف جائیں تو شمیسی تک ہے. وہ تو لکھا ہوا ہے نا، حدود حرم، حدود حرم، حدود حرم. طواف کے دوران میں نظر قدم پر ہو، نیچے دیکھ کے چلیں، اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جب رکن یمانی پہ آئیں تو بالکل ٹھہر دیں، اب کعبے کی طرف دیکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو چلے جائیں. پھر حجر اسود کے سامنے آئیں، رک جائیں، حجر اسود کی طرف رخ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. خانہ کعبہ کو کسی جگہ چاروں طرف بوسہ نہیں دے سکتے ماں سوائے حجر اسود کے. حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، اور باقی کونوں پہ سنت کے علاوہ بدعت ہے. شب برات میں علماء نے لکھا ہے کہ بڑی فضیلت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے. باقی ہمیں آج تک کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ملی. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں کوئی منع نہیں، بالکل کریں، 100 کریں، 1000 کریں، نہ کریں. داڑھی 1 مشت کے برابر کم از کم، اور داڑھی یا سر کو مہندی لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، صرف کالا کلر نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگا لیں. تو صرف کالے کے بارے میں منع آیا ہے کہ بھئی سواد خالص جو ہے نا وہ منع ہے. اور اگر آپ نے کچھ مہندی بھی ملا دی، وہ براؤن بن گیا یا ڈارک براؤن بن گیا تو وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف کالا نہ ہو بس. ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے، بھائی جوانی، چلو جوانی میں تو کوئی آدمی غلطیاں بھی کرتا ہے. اب آدمی بوڑھا ہو جائے اور بال بالکل اس کے سیاہ ہوں جیسے 16 سال کی عمر کے بچے کے ہوتے ہیں، وہ ویسے دور سے کارٹون نظر آتا ہے. اور کوئی اچھے نہیں لگتے اس کو، بے وقوفی میں نہ رہو. ہر عمر میں اللہ کی شان ایک عمر ہے، بس اس عمر کے مطابق وہ اچھے لگتے ہیں. آپ کو اگر شوق بھی ہے آپ مہندی لگا لیں، آپ کو اگر شوق بھی ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ بڑا علم ہے، باقاعدہ یہ رنگ لگانے کا یہ علم ہے، پڑھنا پڑتا ہے. ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی سکن دیکھیں گے کہ آپ کو کون سا رنگ سوٹ کرے گا، وہ آپ کے لیے پھر تجویز کریں گے، وہ ٹیوب آپ استعمال کریں. یہ کہ ہر آدمی کالا لگا لیتے، 70 سال عمر ہے اور بال کالے ہیں. وہ جاننے والا جانتا ہے کہ یہ کوئی کارٹون جا رہا ہے، بے وقوف ہے اور کیا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کالے بال کر کے آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو یا بیوی کو؟ تو بیوی تو جانتی ہے جو کچھ تم ہو، بال تیرے کالے ہوں یا نیلے ہوں یا پیلے ہوں، تو باقی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بے وقوفی والی بات ہے۔ بارہ سنتوں کی احادیث ہے، مجھے نہیں پتا 12 سنتوں سے کیا مراد ہے آپ کی، کیونکہ سنتیں تو فجر سے 2 پہلے 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 مؤکدہ ہیں، 6 بعد میں 2 مؤکدہ ہیں تو 8 ہو گئی۔ اسی طرح پھر مغرب کے بعد 2 مؤکدہ ہیں 10 ہو گئی، عشاء کے بعد 2 مؤکدہ ہیں 12 ہو گئے۔ یہ مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ اللہ عالم، یہ تو وضاحت کرو نا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حلق اس نے جدے میں کروایا، اس کو سالون وہاں ملتا ہوگا نا، اچھا تو صرف ایک بکری دم ادا کریں، مکے میں آ کے ایک بکری دم دیں، عمرے کے سارے احکام حرم میں ہوتے ہیں، طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، اور حلق بھی حرم میں۔ باہر جائیں گے دم پڑ جائے گا۔ میں نے 3 دن پہلے عمرہ کیا ہے اور میں نے اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو مشین پھیری ہے، بال کہاں سے جیسے تم نے مشین پھیری ہے؟ اس طرح بھی پھرواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ جب بال ہی نہیں تھے مشین کیسے پھیر رہے تھے آپ؟ پاکستان سے میں نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھ کر مکہ آ گیا، محسوس ہوا کہ تنگ ہے احرام، میں نے کھول کے دوبارہ باندھ لیا تو کیا ہو گیا؟ کھولنے سے عمرہ بندھا ہوا تھا، بھاگ گیا ہو۔ عجیب بے وقوف لوگ ہیں بھائی، چادر گر جائے، چادر پھٹ جائے، چادر پلید ہو جائے، کھولو گے نہیں، بدلو گے نہیں، کیا کرو گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تنگ ہو گیا کھول لیا، کیا ہو گیا؟ خیال کریں تو چادر باندھنے کا بھی فکر ہے، نہ کریں تو روز کلین شیو کرا رہے ہیں مکے میں اور محمد مصطفیٰ کے روضے پر، تاکہ داڑھی کے بال یہاں گریں اور قیامت میں مکہ مدینہ بھی گواہی دے کے تیرے گھر کا شرم بھی نہیں کیا۔ چادر کا بڑا فکر ہے، چادر میں گر جائے، داڑھی گرتی ہے تو گر جائے۔ گاڑی سے مدینہ منورہ 20 کلو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اور سر پر 10 سیکنڈ رکھی، اچھا کھجور لی تو سر پہ رکھ لی، کیا ہو گیا؟ سارا سفر سر پہ رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کی حالت میں وضو خانے سے باہر خوشبو والا بیٹھا تھا، بھول کے سونگھ لیا، کوئی دم شم نہیں پڑتی۔ وہ ہے کہ پورے عضو پہ لگاؤ تو دم پڑے گی، یہ نہیں کہ سونگھ لیا تو دم پڑ گئی۔ بعض حضور کی حیات کے قائل نہیں، کوئی حرج نہیں، نہ ہوں۔ بہرحال یہ تو مسئلہ ہے، بہت علماء قائل ہیں، بعض علماء قائل نہیں ہیں، تو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ یہ تعویذ جو ہے اس کے بارے میں افضل یہی ہے کہ گلے میں نہ لٹکایا جائے، لیکن اگر قرآن لکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے پھر بھی نہ لٹکاؤ۔ وہ جو حدیث میں منع ہے وہ تمام ہے، شرکیہ تعویذ، اسی طرح کالے دھاگے اور دہی سب منع ہے۔ بیماری کے لیے دم شم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یزید کون تھا؟ بندہ تھا، حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، حضرت حسین کا رشتہ دار تھا، اور کیا پوچھتے ہو؟ باقی اسلام کو ہوگا تو اللہ کو پتا ہے۔
علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی چھوٹی ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ اعلمکم بکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہو، اقرأکم قرآن کا قاری ہو، حضور کی سنت کا متبع، ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک ہے پھنس جانا، جیسے کئی دفعہ ہم بھی مسجد شریف جا رہے ہیں، مسجد میں گئے، جماعت کھڑی، اللہ اکبر، ہم بھی جماعت میں مل گئے، سلام تیرا تو حضرت تو داڑھی منڈے آگے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ایک ہے کہ اب پڑھنی مجبور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں آگے امام صاحب کون ہے، تو نماز ہو جائے گی، صلوا خلف کل بر و فاجر، لیکن عمدن ایسے آدمی کو امام نہ بناؤ۔ مثلا 100 آدمی ہے، داڑھی والا ہے تو اس کو آگے کرو۔ کسی کے واجب الطواف ادا نہیں ہو سکے تو آپ پڑھ لیں، جتنے رہ گئے ہیں 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ اگر امام نے سجدے کی آیت میں سجدہ کیا لیکن مقتدی کو پتہ نہیں تھا، وہ رکوع میں چلا گیا، اس کی بھی نماز ہو گئی۔ جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ممنوع اوقات میں حنفی مسلک میں کوئی نماز بھی نہ پڑھی جائے، یہاں کے ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ اگر روزانہ کوئی عمرہ کرے مسجد عائشہ سے کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو نہ کرو، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ یہاں سے گوشت مرغی کا باہر سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے تو نہ کھاؤ، پتہ کر لو، پوچھ لو کہ باہر کا ہے یا ملکی ہے، وطنی ہے۔ اگر اس ملک کا ہے وہ حلال ہے، باہر کا ہے تو اعتبار نہ کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے والا بنا دے اور مانگنے کے اسباب اور توفیق اور الفاظ بھی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔